بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل فی قدر
محترم و مکرم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقامات میں سے تلاوت کی اللہ رب العزت نے سعادت عطا فرمائی۔ وہ دو مقامات آپ کے سامنے رکھے، انہی دو آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری آج کی گفتگو اور بات اور نصیحت ہوگی، اور وہ بھی کوئی معمولی شخصیت کے بارے میں نہیں ہوگی، بلکہ انتہائی اعلیٰ مرتبے والے، اعلیٰ مقام والے، اعلیٰ شخصیت، آخر الزمان پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کونین فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بات ہوگی۔ میرے محترم سامعین، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ہم اس کی تعریف کریں، ہم مدح بیان کریں، ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں یا نہ کریں، ان کی شخصیت اور ذات کو فرق نہیں پڑتا۔ ان کو جو میرے رب نے مقام عطا فرمایا ہے، وہ مقام ان کا اپنی جگہ تھا، ہے اور رہے گا۔ اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری آخرت بنے گی، ہماری دنیا بنے گی، ہماری اسی کے ذریعے سے شہرت ہوگی۔ یہ کوئی نہ کہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعریف کریں گے تو ان کی تعریف بلند ہوگی، ہم اگر ان کی مدح کریں گے تو ان کی مدح بلند ہوگی، اگر ہم نہیں کریں گے تو ان کی ذات اور شخصیت میں کوئی فرق آئے گا؟ ایسا نہیں۔ ان کا مقام جو ہے وہ اللہ نے عطا کیا، وہ ہے اور رہے گا۔ ان کی شخصیت کو میرے رب نے جو بلند کیا ہے وہ ہے اور رہے گی، اور ان کا مقام قیامت تک رہے گا۔ لیکن گرامی قدر، اگر ہم ان کی مدح کریں گے، اگر ہم ان کی ذات کی حفاظت کریں گے، اگر ہم ان کے دین کی حفاظت کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ اور گرامی قدر، گزشتہ جمعہ اس پر مختصر سی بات کی تھی کہ جو مہینہ چل رہا ہے انگریزی اعتبار سے ستمبر کا مہینہ، یہ ختم نبوت کا مہینہ ہے۔ یہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ان کی تعریف ہر وقت کرنی چاہیے، ہر لمحہ کرنی چاہیے، ہر وقت ہونی چاہیے، ہر مقام پر ہونی چاہیے، ہر ٹائم ہونی چاہیے۔ اور ان کی تعریف جب میرا رب کرتا ہے، جب ہماری کتاب قرآن کرتی ہے، تو ہمیں تو بکری کی اولا اس سے
کرنا چاہیے۔ تو گرامی قدر، آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ 1974 اور 7 ستمبر یہ اس اہمیت کا حامل ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت والا ہے۔ ہم اسی دن کو سامنے رکھتے ہوئے، اگرچہ آج 8 ستمبر ہے اور اس کے بارے میں جمعہ گزشتہ سے پہلے میں نے مختصر سی بات کی تھی، لیکن آج جو بات کرنے لگا ہوں وہ اس شخصیت کے بارے میں کرنے لگا ہوں جن کے لیے ہمارے ہاں راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایک کانفرنس بھی ختم نبوت کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے بات ہوگی تاکہ ہم اس میں بھرپور شرکت کریں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ اور گرامی قدر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ اگر احادیث کو دیکھا جائے، تاریخ کو دیکھا جائے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو اس وقت بھی ایسے لوگ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو صحابہ کرام نے ان کا سر کچل دیا، ان کو ختم کر دیا۔ پھر جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد بھی بہت سے دعویٰ کرنے والے کھڑے ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف لشکر بھیج کر ان کا سر قلم کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ تو یہ ہر دور میں رہے ہیں، اس طرح جھوٹے مدعی نبوت ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن گرامی قدر اس میں اصل امتحان ہمارا ہوتا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کتنا پرچار کرتے ہیں اور کتنی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر، جب انگریز کی پوری دنیا پر حکومت تھی، جو بڑی عمر والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب برطانیہ پوری دنیا پر راج کر رہا تھا، اس میں پاکستان کا تو اس وقت یہ نام ہی نہیں تھا، ہندوستان تھا، اور یہ جتنے علاقے تھے یہاں انگریز کی حکومت تھی۔ اور جب مسلمانوں نے انگریز کے خلاف جہاد کیا اور ایک سیسا پلائی دیوار بن کے ثابت ہوئے اور ان کے سامنے آئے، تو انگریز کو اور مجبور ہونا پڑا کہ اپنے علاقے کی طرف دوبارہ برطانیہ جانے پر مجبور کیا۔ تو گرامی قدر، جب مجبور ہو گئے انہوں نے چھوڑ دیا۔ میں مختصر، اس کے بعد ہمارا ملک پاکستان معارض وجود میں آیا، اور اس سے پہلے بھی جب انگریز نے یہ علاقہ چھوڑا، بر صغیر، پاک و ہند، تو وہ خود تو چلا گیا لیکن اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں کو چھوڑ دیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ شیطان جو ہوتا ہے نا، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں ہو یا اپنی حقیقی شکل میں ہو، شیطان کو جب مجبور ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے تو وہ اپنے چھوٹے شتونگڑے چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے چھوٹے شتونگڑے چھوڑ کے جاتا ہے کہ تم شاباش میرے پیچھے کام کرتے رہنا۔ اب میں اس میں نہیں جاتا جنات کیا کرتے ہیں اور شیطان کیسے کرتا ہے۔ تو گرامی قدر، یہ انگریز بھی ایک شیطان ہے۔ جب وہ مجبور ہوا یہاں سے جانے پر تو انہوں نے اپنے شیطونگڑے ہر دور میں چھوڑے ہیں پاک و ہند میں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، نام تمہارا ہوگا، کام ہمارا ہوگا، نام تمہارا ہوگا لیکن کام ہمارا ہوگا۔ اب کوئی بھی برطانیہ کا نام
نہیں لیتا۔ کام ان کا ہے لیکن کرنے والے آگے کارندے ہوتے ہیں جو پیسوں کی لالچ میں اور یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر انگریز نے غلام قادیانی کو کھڑا کیا اور انہوں نے ایک نبوت کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے دعویٰ بھی معمولی نہیں کیا۔ جیسے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آخری کتاب قرآن پاک ہے، آخری صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، امہات المومنین وہ آخری تھی، اور جو اہل بیت تھے وہ آخری تھے، اس کے بعد کسی نے وہ مقام کسی کو نہیں ہے۔ نہ نبوت کا مقام کسی کو ملنا ہے، نہ کسی کتاب کو وہ قرآن کا درجہ ملنا ہے، نہ کوئی وحی کو وہ درجہ اور نہ آنی ہے، اور نہ اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو وہ صحابہ کا مقام ملنا ہے، اور نہ امہات یعنی ان کی بیویوں کو امہات والا مقام ملنا ہے، اور نہ ان کے اہل بیت کو وہ مقام ملنا ہے۔ یہ تو پکی بات ہے۔ لیکن قادیانی جب آیا تو اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں۔ اصل میں وہاں ہاتھ رکھا جو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ موعود ہوں گے۔ یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے۔ تو یہی عقیدہ یہیں سے انہوں نے لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی آیا ہے مسیح موعود، جو تمہارا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور دوبارہ اللہ کی ذات ان کو بھیجے گی زمین پر، اس کے بارے میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا۔ تو اسی سے ہاتھ رکھا اور اسی بات کو لیا اور کہا یہ وہی مسیح موعود ہے جو آئے گا، یہ اسی شکل میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھنے والی ہے اس کے صحابہ ہیں، اور اس کی کتابیں جو یہ قرآن کا درجہ رکھتی ہیں، اور روزہ حج زکوٰۃ ساری چیزیں اسی طرح ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے بڑے بیٹے نے ایک کتاب میں یہ بات لکھی کہ میرے باپ کا مسیح موعود کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے جو نظریات ہیں ہمارے وہی نظریات ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مسلمانوں کے نظریات آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے باپ کا نظریہ کہ میں آخری پیغمبر ہوں، مسلمانوں کے یہ نظریات ہیں کہ آخری کتاب قرآن ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے باپ کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آخری کتاب قرآن ہے، اور کہا کہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آخری صحابی ہیں۔ میرے باپ کا یہ نظریہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھنے والے وہ صحابہ ہیں، اور اس کی بیویاں وہی امہات المومنین ہیں، اور اس کے رشتہ دار جو ہیں یہ اہل بیت ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کا نظریہ اور ہمارے نظریے میں اختلاف ہے، لہٰذا ہم مسلمان کو مسلمان نہیں مانتے۔ یہاں تک کہ ایک کتاب میں لکھا کہ جو ان عقائد کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، معاذ اللہ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا، اور کہا جو ان نظریات کو نہیں مانتا وہ ازلی جہنمی ہے، تو وہ مسلمانوں کے بارے میں کہا۔ گرامی قدر، اگر یہ عقائد ہو تو آیا اس کا مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ ہر دور میں یہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہ جب انگریز کی حکومت تھی تو یہ لوگ بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے آواز بلند کی کہ ان کا نظریہ مسلمانوں کے نظریات کے خلاف ہے، ان کا نظریہ قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا ان کو اقلیت قرار دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان کا اس وقت وجود، اور آپ کو پتہ ہے ہر دور میں حکومت میں جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ ظاہراً تو ہم ان کو وہ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ووٹ سوچ سمجھ کے دیا کریں، ووٹ سوچ سمجھ کے دیا کریں۔ گرامی قدر،
ہمارے ووٹ سے وہ پاس ہو یا نہ ہو، کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا ووٹ اگر اس کے حق میں جائے گا تو سمجھ لے کل اس نے اسمبلی میں اگر اسلام کے خلاف بات کی تو ہم اس کے برابر کے۔ اس لیے تعریف کرتے ہیں نون لیگ زندہ باد، تعریف کرتے ہیں پیپل پارٹی زندہ باد، تعریف کرتے ہیں تحریک انصاف زندہ باد۔ میں کہتا ہوں یہ سارے مرد آباد، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ان کے آپ لیڈر کو دیکھیں تو کوئی ایک لیڈر مجھے دکھا دے جس کا حلیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ملتا ہو۔ کوئی مجھے دکھا سکتے ہیں؟ کوئی ایک دکھا دیں گرامی قدر، کوئی نہیں ہے۔ جب اپنی وہ چہرہ محمد جیسا نہیں بنا سکتے، اپنی سیرت اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نہیں بنا سکتے تو ہم اس کو کیوں لیڈر مانیں؟ ہم اس کو لیڈر مانیں گے جو آقا کا بھی غلام ہوگا، آقا کے صحابہ کا بھی غلام ہوگا، علماء کا بھی غلام ہوگا، ہمارا وہ لیڈر ہوگا۔ لہٰذا کسی سیاسی جماعت کو آپ پرموٹ نہ کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ دست و گریبان نہ ہوں۔ کتنا دیکھا ہے جب سیاسی ایک میدان لگا ہوتا ہے، ایک کی تعریفی کر رہے ہوتے ہیں تو دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے فلاں زندہ باد، دوسرا کہتا ہے فلاں زندہ باد۔ اور گرامی قدر، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ باد کیوں نہ کہیں؟ ہم صحابہ کو زندہ باد کیوں نہ کہیں؟ ہم اسلام کو زندہ باد کیوں نہ کہیں؟ ہم کسی کو کیوں زندہ باد کہیں؟ ہمارے لیے ہماری آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے، سب کچھ۔ ہم کسی کو زندہ باد نہیں کہتے، کیوں؟ جب اپنی ان کی شکل و صورت، سیرت اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہمارے آقا کی سیرت کے مطابق نہیں ہے تو ہمارے لیے وہ کوئی قابل قبول بارہ۔ تو گرامی قدر، جب دور حکومت تھا تو اس وقت علامہ اقبال نے یہ آواز اٹھائی، لیکن آواز کو دبایا گیا، آواز کو دبایا گیا۔ اور 1953 کا وہ وقت تھا کہ آواز کو جب دبایا گیا تو پھر 1974 کا ایک وقت آیا کہ نشتر کالج میں ختم نبوت پر طلباء کے درمیان ووٹنگ ہوئی۔ جہاں سے یہ مسئلہ آگے زیادہ بڑھا، وہ کسی مدرسے کے نہیں تھے، وہ یونیورسٹی کے طلباء تھے، لیکن ان کے اندر ختم نبوت کا یہ ایک ایسا چشمہ تھا، ایک ایسی چنگاری تھی کہ ان کو بیٹھنے، اگر اندر ایمان ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جہاں اگر کوئی مخالفت کرنے والا ہوگا تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ علماء یہی کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی بناؤ اور اپنی اولاد کو بھی اسی پر لگاؤ۔ تو طلباء کے درمیان میٹنگ ہوئی اور عہدہ جیسے یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان طلباء کو کامیابی ہوئی جنہوں نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، ختم نبوت کا نعرہ لگایا، ان کو کامیابی ہوئی۔ تو وہی طلباء جیسے چھٹیوں میں سیر کے لیے جاتے ہیں تو وہ ملتان سے چلے پشاور سفر کے لیے جا رہے تھے سیر و تفریح کے، تو ظاہر ہے ٹرین راستے میں رکتی ہے اور راستے میں چناب نگر بھی آتا ہے جو پرانا ربوہ ہے۔ جیسے ہی ٹرین رکی تو ان قادیانوں نے اپنے لٹریچر تقسیم کیا۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کا پرچار یہ لازمی اور ضروری ہے، ہمیں ہر وقت، ہر مقام پر، ہر جگہ کرنا چاہیے اور ہر وقت کرنا چاہیے۔ بازار میں پرچار کرنا چاہیے، ہم اگر دفتر میں ہیں تو وہاں پرچار کرنا چاہیے، ہم اگر گاؤں میں ہیں تو وہاں کرنا چاہیے، ہم اگر شہر میں ہیں تو وہاں کرنا چاہیے، ہم اگر کسی شادی اور خوشی میں شریک ہیں تو وہاں ختم نبوت کا پرچار لازمی کرنا چاہیے۔
یہ محمدی اگر کوئی ہوتا ہے، اگر کوئی محمدی ہوگا تو اس کا کام اس کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے۔ تو گرامی قدر، انہوں نے جب لٹریچر تقسیم کیا تو طلباء نے کہا ختم نبوت زندہ باد۔ کیا کہا؟ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ان کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ تو کام خراب ہے، ہم تو ادھر لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں، ہم اپنے مذہب کی پرچار کر رہے ہیں، انہوں نے تو ہمارے سارے نظام کو ملیامیٹ کر دیا۔ طلباء چلے گئے ہیں۔ پھر جب 19 کو واپس آئے، 9 کو تو واپس آئے تو انہوں نے ڈنڈے اور سب چیزیں لی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے ان کے شتونگڑے وہاں بھی تھے کہ وہ فلاں ٹرین میں آ رہی ہیں، تو جیسے ہی رکی تو انہوں نے اپنا وار شروع کر دیا، ڈنڈوں سے مارا، کسی کو زخمی کیا، کسی کو کیا کیا، اپنا جو کرنا تھا انہوں نے انہی طلباء پر کیا۔ گرامی قدر، وہی دن تھا کہ علماء ایک دفعہ پھر کھڑے ہو گئے اور ختم نبوت کی تحریک چلی، اور علماء نے اتنا چلایا کراچی سے خیبر اور پورے پاکستان میں کہ ایک دن اسمبلیوں میں، یہاں تک کہ راول پنڈی میں ایک اجتماع ہوا 5 جون کو، اور اس میں یہی طے ہوا کہ اب ختم نبوت کا کام کریں گے اور اسمبلی میں بھی پاس کروائیں گے۔ لیکن اس وقت جو حکومت تھی، ظاہر ہے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہر دور میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے اس تحریک کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ حقیقت بتا دوں، جب بندہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حالات تو آتے ہیں، حالات آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، حالات آتے ہیں تو ان حالات کا مقابلہ بندہ کرتے کرتے وقت لگتا ہے، لیکن ایک دن کامیابی ضرور ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ کو دے دوں، ہمارا قریبی ملک افغانستان، روس نے اپنی پوری کوشش کی، سپر پاور تھا اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنی محنت کو جاری رکھا، روس ٹکڑے ہو گیا، انہی کی محنت جاری رہی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے ان کی اسلامی خلافت مملکت قائم ہوئی، تو ایک دوسری سپر پاور کو یہ برداشت نہیں ہوا، وہ خود بھی وہاں سے اٹھا اتنے دور اور اپنے حواریوں کو بھی اٹھایا، اور ہمارے ملک میں بیٹھنے والے حواریوں کے بھی اٹھایا۔ میں نے کہا نا، ہر دور میں حکومت میں ہوتے ہیں، تو اس وقت پاکستان کے اڈے دینے والا کون تھا؟ ملک کا جرنیل تھا، اور خط کس کے خلاف؟ ایک اسلامی حکومت کے خلاف۔ اور حقیقتاً جب بندہ تاریخ کو دیکھتا ہے تو عجیب حالات ہوتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اس خبیث نے ایک ایک مسلمان کو ڈالروں کے بدلے پکڑ کے دیا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ جو مسلمان صحیح اسلام کا کام کرنے والے تھے، انہوں نے امریکہ کو ایک ایک کر کے دیا، اور وہیں سے ڈالر، اپنی جان بھی بنائی اور اپنے جو ساتھ بیٹھنے والے تھے ان کو بھی بنایا۔ لیکن میرے محترم سامعین، حشر کیا ہوا آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا آخری حشر کیا ہوا؟ بہت برا ہوا۔ یہی ہوتا ہے اگر آپ اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ ختم نبوت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ قرآن کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ صحابہ کرام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کا تھا، آخرت کا سب کو پتہ ہے، قبر میں کیا ہوگا، اور آخرت جب قیامت کا دن آئے گا، پوری زندگی رسوائی ہی رسوائی ہے، رسوائی۔ وہ ایسی زندگی ہے لامحدود ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، تو یہ رسوا ہی رہے گا۔ تو گرامی قدر، طالبان نے وہ اپنا جد و جہد جاری رکھی،
اس کو ختم کیا. پھر امریکہ آیا, 20 سال. وہ ایک دن تھا رات کے 1 بجے, ہم بھی کہیں گئے ہوئے تھے تو اعلان ہوا کہ امریکہ نے حملہ کر دیا افغانستان پہ. 2001 میں تھا تو حملہ کر دیا. اور یہاں بھی کتنے ٹی وی پر بیٹھنے والے تھے اسی کی تعریف کر رہے ہیں, اور کچھ تو حقیقتاً ہمارے مذہبی طبقے میں بھی تھے. نام تو اہل سنت کا لیتے تھے, جیسے آج اہل سنت کا نام لینے والے روافض ہیں. روافض کے نام اور عقیدہ رکھنے والے اہل سنت میں گھسے ہوئے ہیں, جن کا عقیدہ صحابہ کے خلاف ہے, جن کا عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, لیکن لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوتا ہے اہل سنت کا. اس لیے کبھی بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کریں. یہ آپ کے قریب میں حنیف قریشی, پچھلے دنوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے اتنی گستاخی کی, اتنی, آپ نے سنا ہوگا. اب لبادہ کیا اوڑا ہے اہل سنت کا, اور کام صحابہ پر اگر ہٹ کرتا ہے تو بھائی تو اس سے جس کا نام لیتا ہے اسی کی ذریت میں سے ہے. تو گرامی قدر انہوں نے جد و جہد جاری رکھی اور وہ ایک دن الحمدللہ کامیاب ہو گئے. ہوئے کہ نہیں؟ امریکہ اور 40 ممالک اور پوری دنیا ڈالر بھیج رہی ہیں, اسلحہ بھیج رہی ہیں, لیکن انہوں نے اپنی جد و جہد کو نہیں چھوڑا. تو وہی جو آیا تھا وہ گھٹنے ٹیک کر. اور گرامی قدر اس وقت جو افغانی روپیہ ہے, $1 میرے خیال میں 78 یا 77 کا ہے یا 87 کا ہے. اب معیشت بھی مضبوط. اس دن ورلڈ بینک نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر کسی کی معیشت مضبوط ہے تو وہ افغانستان ہے. ہاں, اگر علماء کا ساتھ دیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کریں گے, ختم نبوت پر چلیں گے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی. تو گرامی قدر انہوں نے 20 سال لگائے اور اسی کو مجبور کیا. تو گرامی قدر یہی محنت بات یہاں سے کہ اگر ہم محنت کرتے رہے وقت لگتا ہے لیکن کامیابی قدم چومتی ہے. تو ان علماء نے ختم نبوت کے حوالے سے محنت کو جد و جہد اور جاری رکھا. ایک دن اسمبلی میں بھٹو مرحوم نے کیا ہے بل پاس, اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا میں ختم نبوت پر دستخط نہیں کر رہا ہوں, میں ساتھ اپنی موت پر بھی دستخط. ہاں, اور ایسے ہوا. یہ ایسے نہیں کیا گیا, یہ پیچھے پوری پلاننگ ہوتی ہے. کبھی جہاز ایسے نہیں اڑائے جاتے, پیچھے پوری پلاننگ ہوتی ہے. کبھی بھی علماء کو شہید نہیں کیا جاتا, ایسے پیچھے پورا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو گرامی قدر انہوں نے دستخط کیے اور وہ کامیابی ہوئی. لیکن وہی ختم نبوت کے حوالے سے وہی لوگ ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں, اور ہر وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بڑے عہدوں پر آئیں, اور وہ اپنے آپ کو کبھی بھی کافر نہیں سمجھتے. ہمارے علاقے میں بھی موجود ہیں اور ہر علاقے میں اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان کا ہر ساتھ ہر وقت بیعت کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی آیت اس کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد تو اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اس بات کو میں نوٹ کرنا چاہ رہا ہوں, والذین معہ اشداء علی الکفار, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے اشداء علی الکفار, کفار پر سخت ہوتے ہیں. تو گرامی قدر ختم نبوت کے نام لینے والی بھی کفار پر سخت ہوتے ہیں, اور ہمیں سخت ہونا چاہیے. اگر ہم سخت ہوں گے تو اس آیت کا مصداق بنیں گے, اگر سخت نہیں ہوں گے ہم لبرل بنیں گے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کی ضرورت ہے. لہٰذا اسی حوالے سے 14 ستمبر کو بروز جمعرات میرا خیال میں بن رہی ہے, لیاقت باغ میں ختم نبوت کانفرنس ہے, اس میں سب علماء آئیں گے. تو ہمیں بھرپور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, ہمیں بھی ختم نبوت کے حوالے سے وہاں شریک ہونا چاہیے.
اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.